السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معافیہ ہے۔ آج میں ایک ضروری ٹاپک کو لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا کسی کی بد دعا ہو تو پھر انسان سٹھیا جاتا ہے اور پھر اس سے ایسے غیر معقول کام سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وہ خود بھی کبھی اس نے توقع نہیں کی ہوتی۔ ابھی ادھر ہی ایبٹ آباد کے ایک علاقے سے ایک بڈھا جو سٹھیایا ہوا ہے، اس کی ویڈیو مجھے موصول ہوئی ہے۔ انہیں کے گاؤں کے کسی بندے نے رابطہ کی ہے اور یہ صاحب جو ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یعنی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے اس طرح کے لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے۔ یہ روحانی بیمار ہوتے ہیں، بلکہ جسمانی بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی توازن جو ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ تو باقی اس کی جو بکواس ہے یا جو خرافات ہیں وہ آپ اسی کی زبانی سنیں گے، لیکن میں مقامی علاقے کے جو دوست ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بابے کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں۔ اگر ان کا واقعی ذہنی توازن درست نہیں ہے تو ان پر ترس کھاتے ہوئے کسی مقامی ہاسپٹل سے ان کا دماغی علاج کروانے کا بندوبست کریں۔ اس بندے کا نام ہے حبیب اللہ، حبیب اس کو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ اپنے علاقے میں بابو کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس کے گاؤں کا نام ہے نکا۔ یہ گڑھی حبیب اللہ سے تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ یہ علاقہ ایبٹ آباد کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحصیل لوزلہ ایبٹ آباد ہے اور یونین کونسل کا نام ہے بوئی اور گاؤں کا نام ہے نکا۔ تو مقامی جو دوست ہیں وہ اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کریں اگر یہ ذہنی توازن درست ہے اور یہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور اگر واقعی اس کا ذہنی توازن درست نہیں تو یہ لائق ترس ہے۔ اس بندے کا، اس بابے کا جو دماغی علاج ہے اس کا بندوبست کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جو اس وقت میری گفتگو سن رہا ہے، اور اے سننے والے، تو کون ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ میں نے صرف اپنے آپ کو پڑھا ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک میں نے کبھی کسی اور کے اندر جاتی مارنے کی، جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں یہی دیکھتا رہا اپنی پوری زندگی میں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور بھاگتے بھاگتے اے سننے والے پھر مجھے رب العالمین نے ایک ایسے مقام پہ پہنچایا کہ جہاں میرے لیے دولت اس طرح ہو گئی کہ میں بسترے پہ نیچے نوٹ بچھاتا تھا اور اوپر سوتا تھا، اور دنیا اس بات کی گواہ موجود ہے میرے پاس، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن پھر میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ وہ میری دعا جو میں جس وقت اللہ کا کلمہ تھا میں نے ایک دعا کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اور میں نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یا رب العالمین مجھے اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کرنا۔ اور پھر وہ رب نے وہ دعا کیسے قبول کی؟ اے لوگو سن لو میری بات، کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم تھا اور اب حبیب الرحمن ہوں، اور جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں انہی رستوں پہ مجھے میرے بابا مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قرآن پڑھاتے رہے۔ 8 سال میں یہاں بکریاں چراتا رہا، 2006 سے لے کے 2014 تک، اور میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو اور خصوصی اپنے گھر والوں کو میں یہ بات بتاتا رہا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا عمل ہو رہا ہے۔ میں
بکریاں لے کے جاتا ہوں جب نیچے وہ جنگل میں، تو مجھے کسی مقام پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں میری کلاسیں لگتی ہیں اور مجھے سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اور اے میرے گھر والوں، تم میری بات یاد رکھو، میں کسی خاص مقصد کے لیے مجھے رب نے پیدا کیا ہے۔ اب کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر میں کوئی ہوں خاص۔ تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ میرے گھر والوں نے مجھے پاگل سمجھ کر کرنٹ لگوائے۔ میری بیوی نے مجھے ایک بار کرنٹ لگوائے، پھر دوسری بار 4 مہینے پاگل خانے میں داخل کرا رکھا۔ میں نہیں جانتا میرے ساتھ یہ عمل کیوں دہرایا گیا، لیکن میں اپنے گھر والوں کو ایک بات کنٹینیو ترتیب سے بتاتا آیا ہوں، میں اپنی بیوی کو بتاتا آیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو اے بھلے مانس، میں اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ایک حادثہ ایسا ہوا کہ مجھے صلیب سے پہ گرایا گیا، اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروف ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں اپنی چھت سے گرا تو نیچے گرا تو مجھے ایسے لگا، ایک تصویر میری آنکھوں میں کیپچر کر کے فیڈ کی گئی، وہ جو مجھے دکھائی گئی بعد میں کہ وہ جو تو چھت سے گرا تھا تجھے یاد ہے، وہ صلیب پہ گرا تھا۔ میں نے کہا یا رب العالمین بالکل گرا تھا۔ تو رب نے کہا کہ وہ دیکھنا، اسی ٹائم میں نے تجھے یہ بشارت نہ دے دی تھی کہ تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ میں نے کہا اے پروردگار، میں تو جانتا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، لیکن میری زبان پہ تو نے تالا جو لگا رکھا تھا میں تو کسی کو بتا سکتا ہی نہیں تھا۔ اور اے کائنات کے لوگوں، یہ تالا 11ویں شریف میں میرے غوث پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھولا ہے، اور انہوں نے خود مجھے اجازت دی ہے کہ جا اے میری دیگیں دھونے والے، جا میں نے تجھے نواز دیا ہے اور تو ہی عیسیٰ ابن مریم تھا، اور اب حبیب الرحمن ہے، اور دنیا کو بتا دے میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے میرے بابا مولا علی بھی دیکھ تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، اور تیرے سر پہ دیکھ کس کا ہاتھ ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا بابا جی کب یہ اعلان کروں؟ تو کہا جا جیسے حکم آئے گا ایسے کرتے جانا۔ تو میں اسی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور کوئی شخص میری بات کا یقین کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، میں کسی پہ جبر نہیں کر رہا۔ اور اے کائنات کے لوگوں، اور اے میرے نبی کی امت کے علماء حق، میری بات کو غور سے سن لو کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم تھا، اور اب میں ہی حبیب الرحمن ہوں۔ میری یہ وہ دعا میرے رب نے قبول کی ہے کہ جس وقت میں اس کا کلمہ تھا تو میں نے کہا اے پروردگار مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے، تو رب نے کہا جا تجھ تیری بات مان لی اور تجھ کو ہی پیدا کروں گا، پر پیدا قیامت میں کروں گا۔ اور اے لوگو، تم پہ قیامت کس طرح مسلط ہو گئی یہ تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم میرا مذاق کرتے ہو، مجھے 5ویں آسمان پہ اور 7ویں آسمان پہ بیٹھاتے ہو۔ او بدبختو، تمہیں جب پتہ چلے گا میرے بارے میں تو تم میرے سامنے کیسے آؤ گے کہ تم نے تو میرا مذاق اڑایا 15 سال، لیکن میں تو پھر بھی معاف کرنے والا ہوں، میں نے تو پھر بھی سب کو معاف کر دیا۔ میرے سامنے میری ماں کو جنہوں نے گالیاں دی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور میرے سامنے میرے ماں باپ کو جنہوں نے گالیاں دی میں نے رب کو گواہ بنا کے ان کو بھی معاف کر دیا، مگر ہاں وہ کہ جنہوں نے میرا نام استعمال کر کے مجھے گالیاں دیں ان کے لیے صرف جہنم ہے بس، اور جہنم کے علاوہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔